وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نجات کا دار و مدار کس عمل پر ہے؟ ایک ان کا دعویٰ یہود کا کہ ہم ہی نجات دہندہ ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ کس پر دار و مدار ہوگا تمہاری نجات کا، کامیابی کا، فلاح کا؟ قرآن کریم نے پہلے تو یہ کہا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ نجات، کامیابی تمہاری خواہشات اور اہل کتاب کی خواہشات پر نہیں ہوگی، جس طرح دعویٰ ہے کہ ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، تمہاری خواہشات پہ نہیں ہے۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ جو برا عمل کرے گا اپنے عمل کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی، اور جو نیک عمل کرے گا پھر اس کو اللہ تعالی بہترین اس کا اجر عطا کریں گے۔ اور برا عمل کرنے والا جب سزا اس کو ملے گی وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار دوست نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ سورہ نساء کی آیات ہیں، مَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، جو نیک عمل کرتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کا مومن ہونا، اللہ پہ ایمان ہونا، اللہ کے نبی پہ ایمان ہونا، اور اگلی بات معجزات پہ ایمان ہونا، قدر پہ ایمان ہونا، اور جنت دوزخ کی زندگی پہ ایمان ہونا، وہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم نے یہ فیشن بنا لیا، ہر بندہ اٹھ کے کہتا لو جی قبر کی بھی کوئی زندگی ہے، حشر کی بھی کوئی زندگی ہے۔ یہ کہاں تم نے مولویوں نے قصے بنا لیے کہ وہاں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اگر کوئی اہل علم حدیث کی روایت بیان کر کے کہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ فرمایا ہے، تو وہ اس کو مولوی کے ساتھ نتھی کر کے، مولوی کا تانا دے کے جان چھڑاتے ہیں، اور اس طرح وہ بھاگنے کی، فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بھائی تمہارے تانوں سے مولوی کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مولوی کی بے توقیری ہو بھی گئی تو کوئی بات نہیں، یہ قابل برداشت ہے، لیکن تم بالواسطہ نبی کے فرمان کی توہین کر رہے ہو، تم اللہ کے پیغمبر کے فرمان کا انکار کر رہے ہو، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کدھر جا رہے ہو اور کیا کچھ کر رہے ہو۔ سوچو ذرا اس بات کو۔ اور پھر ان آیات مبارکہ میں جو آج ہمارے زیر بحث ہیں، زیر مطالعہ ہیں، آج کے درس کا حصہ ہیں، فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یاد رکھو، اس بات کو ذہن نشین کر لو، جس شخص نے بھی برائی کی اور پھر وہ اپنی برائی میں گھر گیا، یاد رکھے وہی جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ تصور ہے، اور حقیقی تصور ہے، کہ کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوں گے جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے حساب نہیں لے گا۔ اسی طرح مشرک سے بھی حساب نہیں ہوگا، وہ بغیر حساب کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ مشرک سے کیسا حساب ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ برائی کرنے والے جہنم میں اور اچھائی کرنے والے جنت میں ہوں گے۔ شرک کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ چھوٹے درجے کا ہو، بڑے درجے کا ہو۔ ایک روایت بیان کر کے میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور مرفوع حدیث ہے، اور اس کو مسند احمد نے بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے تو بچنا ہے، صغیرہ گناہ سے بھی بچو۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوٹا گناہ دی کڑی گل ہے، فرمایا جو صغیرہ گناہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے کر کے جمع ہو کے بندے کو لے ڈوبتے ہیں۔ باورچی نکلتا ہے، الفاظ ہیں، باورچی نکلتا ہے، لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، ایک لکڑی، دو لکڑی، تین لکڑی، وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لا کے ان کو جمع کر کے آگ جلاتا ہے۔ وہ جب آگ جلتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں تو وہ جمع ہو کر آگ بن جاتی ہے۔ وہ پھر آگ اگر کسی کو جلانا چاہو، کچھ پکانا چاہو، جو مرضی کر لو۔ اور اس سے بھی آگے ہم ذرا معاشرتی رنگ میں دیکھیں دیہاتوں میں، اب تو وہ سارا سسٹم نہیں ہے نا، پہلے یہ ہوتا تھا، ابھی بھی دیہاتوں میں چیزیں موجود ہیں کہ چولہے میں آگ جلائی جاتی ہے۔ جب آگ جلائی جاتی ہے تو بڑی جو لکڑیاں ہیں وہ پہلے نہیں ڈالی جاتی، پہلے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پھر بڑی لکڑیوں کی باری آتی ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے، یہ جو صغیرہ گناہ ہیں، یہ مل کر اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ بندے کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبائر سے بھی بچنا ہے، صغائر سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے محفوظ فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ صراط مستقیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے۔